بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد صدیق ٹریول وائس کے ساتھ ماسکو سٹی سے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح آپ اسٹوڈنٹ ویزا لے کر رشیا ایزیلی آ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے اس کے اوپر سرچ کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملا ہوں اور ان سے ملاقات کی ہے، تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے آسان طریقے سے آپ رشیا میں اسٹوڈنٹ ویزا لے کر آ سکتے ہیں، بہت کم بجٹ میں۔ تو بہت کم بجٹ میں اور کس طرح آپ آ سکتے ہیں، اس کا ہم اسٹارٹ لیتے ہیں کچھ اس طرح کہ میں نے اپنے پاس ہمیشہ کی طرح اس کے پوائنٹس لکھ لیے ہیں تاکہ میں کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں اور مجھ سے مس نہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو تمام جو ڈیٹیلز ہیں اس کی وہ مل جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم اسٹارٹ لیں گے کہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں ایک اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اور اس کی بیسک نیڈ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میٹرک کی مارک شیٹ پلس اس کا سرٹیفکیٹ، اور اسی طرح انٹر کی مارک شیٹ پلس اس کا سرٹیفکیٹ اور آپ کا پاسپورٹ، یہ چیزیں آپ کے پاس ایک نارمل اسٹوڈنٹ ویزا جو سٹارٹ لیتا ہے ایک اسٹوڈنٹ انٹر سے، میٹرک سے نہیں انٹر سے، آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو میٹرک کی مارک شیٹ، انٹر کی مارک شیٹ اور دونوں کا سرٹیفکیٹ اور پلس آپ کا پاسپورٹ، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب یہ آپ کے پاس ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلی نیڈ یہ ہے کہ آپ نے میٹرک کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ، انٹر کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ، آپ نے یہ بورڈ آفس سے جہاں سے آپ نے انٹر کیا ہے، جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے، یہاں سے آپ نے اس کو سرٹیفائڈ کرانا ہے۔ لائک کراچی میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ سرٹیفائڈ کراتے ہیں HSC سے، تو یہ آپ نے سرٹیفائی کرانا ہے انٹر کی اور میٹرک کی، یہ دونوں سرٹیفکیشنز، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ یہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو سرٹیفائڈ جب آپ کرا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کو فورن آفس جو ہوتا ہے، فورن آفس پاکستان کا، وہاں سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے، اور اس کی چارجز پر ڈگری یا ڈاکومنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے، میں نے جب کرایا تھا تو آج سے 1 سال پہلے تو اس کے پرائس 10 روپے تھے پاکستانی، 10 روپے کا ایک ڈاکومنٹ سرٹیفائڈ ہو جاتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتہ 20 روپے ہو گئے ہوں گے یا 30 روپے ہو گئے ہوں گے یا اتنے ہی ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی بات۔ اس کے بعد جب آپ یہ ڈاکومنٹ سارے سرٹیفائڈ کرا لیں گے تو یہی ڈاکومنٹ آپ کو ایمبیسی، یا آپ کے گھر کے پاس، آپ لاہور میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو نزدیک پڑے گی ایمبیسی، تو رشین ایمبیسی سے آپ کو اس کو سرٹیفائڈ کرانا ہوگا فورن آفس کے بعد۔ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں، کراچی یا سندھ میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کراچی میں ان کا کونسلیٹ ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بالکل نیچے ہی، سامنے مین روڈ پر ہی ہے، تو آپ وہاں سے اس کو سرٹیفائڈ کرا سکتے ہیں۔ 4000 سے 5000 کا ایک ڈاکومنٹ یہ سرٹیفائڈ کر کے آپ کو اسٹیمپ وغیرہ لگا کے دیتے ہیں ایمبیسی کی۔ تو آپ یونیورسٹی میں کسی بھی آن لائن، یونیورسٹیاں یہاں پر آن لائن ہیں، کوشش کریں کہ اگر جن کا بجٹ کم ہے وہ ماسکو سٹی اور سینٹ پیٹربرگ، یہ بہت مہنگے سٹی ہیں دو، جس کے اندر یونیورسٹیز کی فیس، اگر آپ رشیا سے، ماسکو سے باہر کسی یونیورسٹی کو چوز کرتے ہیں یا کالج کو چوز کرتے ہیں تو آپ کو اگر ایک فیس 1 لاکھ کی پڑ رہی ہے، یہاں کے 1 لاکھ روپے کی پر سیمسٹر 6 مہینے کی، تو ماسکو سٹی میں وہی فیس اور سینٹ پیٹربرگ میں وہی آپ کو 4 لاکھ سے 5 لاکھ کی پڑے گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کے جو سینٹ پیٹربرگ اور جو ماسکو سٹی ہے، اگر یہاں بھی آپ چوز کرتے ہیں تو آپ شہر سے بہت دور کا چوز کریں، سلیکٹ کریں یونیورسٹیاں، اور جن کے پاس بجٹ ہے وہ کر لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اب زیادہ تر پاکستانی اسٹوڈنٹس جن سے میں ملا ہوں وہ زیادہ تر سارے کے سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں یہاں پر، تو وہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں ساتھ میں، اور کہتے ہیں کہ فیس آرام سے نکل جاتی ہے، اور ہاسٹل کی آپ کو فیس بہت کم دینی پڑتی ہے، لائک نہ دینے کے برابر ہے، فیس کے ہی خرچے ہوتے ہیں، ہاسٹل آپ کو ایک طرح سے فری ہی ہوتا ہے۔ تو آپ جب جاب کرتے ہیں تو وہ فیس ایک سیمسٹر، اگر 6 مہینے کا سیمسٹر ہے آپ کا تو آپ اس کی فیس آرام سے نکال لیتے ہیں، اور جاب کرتے ہوئے 2 مہینے میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ آرام سے نکال لیتے ہیں، باقی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد آپ کے ہاسٹل کا رینٹ یہی ہوگا، 2000 سے 1000 روبل ہوگا۔ تو اگر آپ شہر سے باہر بھی کہیں جاب کر رہے ہیں، 7 سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی جاب کر رہے ہیں تو آپ 50-60 ہزار روبل آپ کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسٹوڈنٹ زیادہ تر یہی ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کہیں پیکنگ کا کام کر رہے ہیں، کہیں کچھ کام کر رہے ہیں، تو ان کو جابس وغیرہ مل ہی جاتی ہیں، کوئی زیادہ بھی ٹائم دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور اچھا، یہ تو ہو گئی میڈیکل یا اکنامکس کے اسٹوڈنٹس یا پھر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو کہ اس طرح یونیورسٹیاں سے لے سکتے ہیں، اور ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی یونیورسٹیاں بھی چاہیے ہوں گی، اور یہ ہے کہ شہر سے باہر ہی پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے اوفا سٹی میں نظر آئے، بشکورتستان ریجن ہے اور اس کا سٹی ہے اوفا، وہاں وہ مجھے نظر آئے، اور اس کے علاوہ جو مجھے ماسکو سے باہر نظر آئے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر، تو وہ لوگ سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے، کچھ لڑکے اکنامکس کے بھی تھے، ماسٹرز کر رہے تھے، تو اکاؤنٹس میں یا پھر اکنامکس میں یا اس طرح انہوں نے سبجیکٹ اپنے لیے ہوئے تھے۔
اچھا، سب سے آسان طریقے سے اسٹوڈنٹ ویزا جو لوگ جیسے کہ انہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور وہ پڑھائی میں بھی اتنے خاص نہیں ہیں تو وہ کس طرح رشیا آ سکتے ہیں؟ تو رشیا آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ جو صرف پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، یار کسی طریقے سے ہم پاکستان سے نکل جائیں بس، تو آپ لوگ رشیا میں یہاں پر لینگویج کے بھی کورس ہوتے ہیں، ڈپلوما ہوتا ہے، تو یہاں پاکستانی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے وہ لینگویج 6 مہینے کے ان کے لینگویج کا ایک کورس ہے جس پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان سے، اور ایک ہے 1 سال کا اسٹوڈنٹس کا جو ہوتا ہے وہ لینگویج کا کورس ہوتا ہے رشین لینگویج کا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ 1 سال کا لیں کیونکہ 6 مہینے کا بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں 1 سال کا لیں، اگر 1 سال کا نہیں بھی لے سکتے چلیں 2 سال والا 1 سال والا کورس لے لیں، یا نہیں تو 6 مہینے والا بھی لے سکتے ہیں۔ ریسنٹلی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ یار ان کا کوئی دوست آیا تھا اور وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 6 مہینے کے لینگویج کورس کے اوپر، تو وہ جب ایئرپورٹ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ 6 مہینے کا جب کورس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اس کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکا اور وہ چپ ہو گیا، اور چپ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیپورٹ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ ان کو کہیں گے کہ میں یہاں لینگویج اسی وجہ سے سیکھ رہا ہوں کہ میں لینگویج سیکھنے کے بعد اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ کوئی ماسٹرز کروں گا، جس فیلڈ کے اندر وہ آ رہا ہے یا جو جس میں اس کی پڑھائی ہے، سائنس میں اس نے انٹر کیا ہوا ہے تو وہ سائنس کا بولے، اور اگر اس نے کامرس میں کیا ہوا ہے تو کامرس بولے، اور اگر اس نے میڈیکل میں کیا ہوا ہے تو میڈیکل کی کوئی فیلڈ بول دے کہ مجھے اس میں آگے پڑھنا ہے تبھی میں لینگویج کورس کر رہا ہوں، لیکن اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر جو پاکستانی یہاں پر لینگویج کورس لیتے ہیں، شارٹ کورس لیتے ہیں لینگویج کا 1 سال کا یا 6 مہینے کا، وہ زیادہ تر یہاں سے ڈنکیاں مارتے ہیں۔ تو ڈنکی مارنے والے دوستوں کو میرے یہی ہے کہ یار تم لوگوں کی وجہ سے یہاں جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ بھی بدنام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں پر جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے میں ظاہر سی بات ہے لینگویج کے جو لیتے ہیں لوگ 6 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ ان میں جو ہے وہ لینگویج کے کورس کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے نکلتے کے ساتھ یونیورسٹی بھی نہیں جاتے، وہ ڈنکی مار لیتے ہیں۔ ڈنکی مارنے والے ان کے پہلے ایئرپورٹ پہ باہر انتظار کرتے ہیں، ان کی سیٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں اور وہ یا تو ان کو یہاں سے سیدھا وہاں لے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیلاروس لے جاتے ہیں، وہیں سے پھر پولینڈ سے یہاں سے پھر جرمنی میں گھس جاتے ہیں، ایک کنٹری کراس کر کے بہت کم پیسوں میں۔ تو یہ ڈنکی والوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بھی بدنام ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ ریسٹرکشنز سختیاں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ بہرحال سب سے آسان طریقہ تو بہت سب سے آسان اور ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ لینگویج کورس لیں اور آپ آ جائیں، کوئی ویزا مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک آن لائن اس کا مزید معلومات کسی کو چاہیے تو کمنٹ میں لکھ دینا، ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں شارٹ ویڈیوز ہوں 3 سے 4 منٹ کی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ اپنے بھائی کو محمد صدیق ٹریول وائس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، مزید کوئی معلومات آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی معلومات دوں گا۔ آپ کمنٹ میں اپنے جو بھی آپ کو سوالات ہیں کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات دوں گا۔ اور اس کے علاوہ وزٹ ویزے پہ کس طرح آپ لوگ انویٹیشن لیٹر لے کے رشیا آ سکتے ہیں، تو اس کا بھی میں نے 2-3 ٹریول ایجنسیز دیکھی ہیں، میں نے وہاں میرا وزٹ کرنے کا ارادہ ہے، تو میں وہاں جاؤں گا اور وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے پھر آپ لوگوں کے لیے ایک 2 سے 3 منٹ کا ایک شارٹ ولاگ بناؤں گا، اور اس کے اندر ان کا لنک بھی آپ کو پن کر دوں گا تاکہ آپ وہاں سے وہ چاہیں خود سے ان سے رابطہ کریں، اور خود سے ان سے رابطہ کر کے ان سے انویٹیشن لیٹر کی ریکوائرمنٹ لے لیں تو وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ریکوائرمنٹ دے دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹریول وائس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔